یہ دین الہی ہے، یہ شریعت الہیہ ہے، یہ دین ربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل طور پر نشر و اشاعت کر دی۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَنزِيلًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن پوری امت تک، انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے میدان عرفات میں کہا تھا، اللہم، کیا لوگوں سے سوال کیا، کیا جو کچھ اللہ نے مجھ پر نازل کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ صحابہ اکرام بیک آواز ہو کر صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ نے سب کچھ پہنچا دیا ہے، سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھاتے ہیں، کیونکہ رب آسمان پر ہے، اوپر ہے، اور کہتے ہیں اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد، کہ اللہ تعالیٰ تو گواہ بن جا۔ یہ تسلسل ہے میرے بھائیوں۔ قرآن اور حدیث اللہ نے نازل کیا، قرآن اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ قرآن اور حدیث جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وعن پہنچا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، ہمیں فلسفیوں کی کسی فلسفہ اور حکمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں متکلمین کے کلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں متکلمین کی ادلہ عقلیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صوفیوں کے حقائق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سیاسیوں کی سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس دین کامل موجود ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ قرآن اور حدیث کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے ہر چیز میں، ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے، آپ کا طریقہ موجود ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں، ہم سمجھیں اور ہم ان پر عمل کریں۔ اور فطرت سے لگتا ہوا دین، فطرت سے لگتا ہوا دین کوئی نئی چیز نہیں۔ ہر جائز چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اور ہر ناجائز چیز کو، خبیث چیز کو، ناپاک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ معزز بھائی دوستو، ایک چیز میں اگر آپ تلاشیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح انداز میں دلائل کی روشنی میں موجود، ایک چیز میں موجود ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، سنت کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں یا نہیں گزارتے ہیں۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود نہیں ہے؟ جمع کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اس وقت سنت، سوتے وقت کی سنت، اٹھتے وقت کی سنت، چلتے وقت سنت، یعنی ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، اور تفصیلی طور پر موجود ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، نکاح کو لے لیجئے، طلاق کو لے لیجئے، خلا کو لے لیجئے، نکاح کے فساد کو لے لیجئے، یہ تمام چیز، یہ تمام مسائل قرآن اور حدیث کے اندر ایک کر کے موجود ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں، ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور پھر ہم خود قرآن سے دور ہیں اور خود فیصلہ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور چاہیے۔ نہیں، کھانے سے متعلق کوئی بھی دھرم آپ پڑھیں، یہودیت کو لے لیں، عیسائیت کو لے لیں، ہندو مت کو لے لیں، بدھ مت کو لے لیں، دنیا کے اندر جتنے مسائل پائے جاتے ہیں ان کو لے لیں، اور ان کی دھارمک کتابوں کو، ان کی مقدس کتابوں کو آپ سامنے رکھیں، اور سامنے رکھنے کے بعد کھانے پینے کے جو طریقے ہیں، کیسے کھانا چاہیے، کون سا کھانا کھانا چاہیے، کھانا کھائیں تو کہاں سے کھائیں، کس ہاتھ سے کھائیں، کھانا کھانے سے پہلے کیا کہیں، کھانا کھانے کے بعد کیا کہیں، یہ تمام سنتیں صرف اور صرف اگر آپ کو ملے گی تو اسلامی شریعت کے اندر ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گی۔
نہ ہندو مت میں پائیں گے۔ وہ لوگ اپنے عقل سے، اپنے دماغ سے، اپنی طبیعت سے باتیں بنا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ دین نہیں ہے، وہ دھرم نہیں ہے، وہ عقل سے کچھ باتیں، اپنی طبیعت سے، اپنی فطرت سے کچھ باتیں بناتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہر چیز میں نبی کی سنت موجود ہے، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن نہیں، ہماری شریعت کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ دنیا سے بیزار ہو جائیں، نہیں، آپ دین پر چلیں، شریعت پر عمل کریں، آپ اللہ کی بندگی کریں، آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، لیکن آپ اپنی دنیا کو نہ بھولیں، آپ اپنی دنیا کو نہ بھولیں۔ دوسرے مذہب میں، دوسرے مذاہب میں آپ پائیں گے غلو پائیں گے، تشدد پائیں گے۔ دوسرے مذاہب میں آپ پائیں گے کہ وہ دنیا سے بظاہر بیزار ہوتے ہیں، بظاہر دنیا کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، سنیاسی ہو جاتے ہیں، بچوں سے دور ہو جاتے ہیں، بیوی سے دور ہو جاتے ہیں، جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، کسی کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا، یہ طبیعت کے خلاف ہے۔ انسان جانتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن پھر بھی ہر انسان کو اس دنیا سے محبت ہے، اس دنیا میں رہنے کا طریقہ اچھا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک فطری ہونے کی وجہ سے اسلام نے بھی ان چیزوں کو جائز کرا دیا ہے کہ آپ دین کو بھی دیکھیں اور دنیا کو بھی دیکھیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو نہ بھولیں۔ آپ نماز پڑھیں، جمعہ کی نماز پڑھ لیں، آپ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے فارغ ہو جائیں، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب آپ فارغ ہو جائیں نماز سے فارغ ہو جائیں، جمعہ سے فارغ ہو جائیں، اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جائیں، تو زمین میں پھیل جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی سے نواز، آخرت میں بھلائی سے نواز۔ اسلام نے شادی بیاہ کو سنت قرار دیا ہے، نیکی کا ذریعہ بتاتا ہے۔ اسلام نے جہاں غلط چیزوں سے روکا ہے، وہاں اس کا بدیل، اچھی چیزوں سے اس کا بدیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو، آئیے دو تین چھوٹے چھوٹے مسئلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور اس کے مطابق انشاءاللہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ معزز بھائی دوستو، آپ کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو اب اس دنیا میں ہر کوئی کھانا چاہتا ہے، اچھا کھانا چاہتا ہے، آپ کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔ کلوا واشربوا قرآن کا حکم ہے، لیکن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توازن دیکھیے، آپ شریعت کا توازن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، لیکن فوراً وہاں کہا ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو۔ کھاؤ جتنا تم کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن اسراف نہ کرو۔ ولا تبذر تبذیرا، آپ اسراف نہ کریں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ یہ جو اسراف کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں یا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا اس کے اندر تبذیر کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے شیطان کے، یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ دیکھیے توازن اسلامی شریعت کے اندر، آپ کو کھانے کی آزادی، آپ اچھا اچھا کھانا کھائیں، بلکہ کچھ ایسے مواقع ہیں، خوشی کے مواقع ہیں، آپ کھائیں۔ آپ کے یہاں مہمان آئے تو آپ مہمان نوازی کریں، آپ کے یہاں مہمان آئے تو آپ مہمان نوازی کریں۔ مہمان کہاں، آپ کھائیں پیئیں، لیکن اسراف نہ کریں۔ اور کھانا کھائیں تو کیسے کھائیں؟ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا بہت پسند ہوتا تھا۔ آپ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کون سا ایسا انسان ہے، چاہے مسلمان ہو یا نان مسلم، وہ جانتا ہے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو آپ کبھی بھی بائیں ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ آج غیروں کو بھی آپ دیکھیے، مسلمانوں کے علاوہ، وہ بھی آپ سے جب ملیں گے تو وہ دائیں ہاتھ ملاتے ہیں۔
جب آپ استنجا کرتے ہیں پیشاب پاخانہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ پانی خرچ کرتے ہیں تو آپ بائیں ہاتھ، کوئی بھی دائیں ہاتھ استعمال نہیں کرتا، بائیں ہاتھ استعمال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھا کام کرنا ہوتا تو آپ بائیں ہاتھ استعمال کرتے، کھانا کھائیں بائیں ہاتھ سے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی اور کہا لستطعت، تم دائیں ہاتھ سے کبھی کھا نہیں سکتے۔ اس کے بعد اس آدمی نے بہت کوشش کی دائیں ہاتھ سے کھانے کی، لیکن وہ دائیں ہاتھ سے کبھی کھا نہیں سکا۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ میرے بھائی، دائیں ہاتھ سے کھانا بھی ہے، صرف چاول نہیں، روٹی بھی کھائیں تو دائیں ہاتھ سے، بسکٹ بھی کھائیں تو دائیں ہاتھ سے، اور پانی بھی پیئے تو دائیں ہاتھ سے، چائے بھی پیئے تو دائیں ہاتھ سے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ معزز بھائیو دوستو، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنا گناہ کرتے ہیں۔ من الذی لا ذنب لہ، کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ کیا عالم، کیا فاضل، کیا بڑے، کیا چھوٹے، سب گناہ کرتے ہیں میرے بھائیو۔ لیکن آپ جب کھانا کھانے کے لیے جائیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں اور یہ نیت بنا لیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میں دائیں ہاتھ سے اس لیے کھا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا اسلام یہ حکم دیتا ہے، میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، میں اس لیے کھا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، آپ کے کھانے میں جہاں برکت ہوگی وہاں ہر کھانے میں اور جو بھی آپ پیئیں گے آپ کو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے، یہ کون سا فیشن ہے کہ بائیں ہاتھ سے آپ چائے پیتے ہیں؟ یہ کسی کوئی مسلکی اختلاف ہے کہ احناف کو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے اور شوافی کو بائیں ہاتھ سے کھانا ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، سب کو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا ہے۔ ہاں اللہ کہ آپ کے پاس دائیں ہاتھ نہیں، اللہ کہ اس ہاتھ میں بیماری ہے، آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، مجبوری کی حالت میں آپ بائیں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہاتھ کو رکھتے ہوئے آپ دائیں ہاتھ سے نہ کھائیں، دائیں ہاتھ سے نہ پئیں، اور چائے وغیرہ فیشن آپ بائیں ہاتھ سے، یہ کون سا فیشن ہے؟ یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ دوسروں کی اتباع پیروی ہے۔ آپ کو اپنا اسلام پیارا نہیں، آپ کو وہ دین پیارا نہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو واضح ہے، جس کی اتباع کرنے سے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ چیز نبی کی سنت آپ کو پیاری نہیں ہے، صرف نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ ان المحب لمن يحب مطیع، اگر صحیح معنی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حکم کو آپ سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچے تھے، وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ یا غلام، غلام عربی زبان میں چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، یا غلام، اے چھوٹے بچے، سم اللہ، کھانا کھا رہے ہو اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاؤ، یا غلام سم اللہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج بہت سارے لوگ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے، اور اگر کسی بزرگ نے لے بھی لیا، اس کے گھر میں جو لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، غالباً وہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یاد رکھنا، اگر آپ نے اللہ کا نام لے کر کے نہیں کھایا، اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسلام دھرم ہمیں سکھاتا ہے، قرآن اور حدیث ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ کا نام لے کر کے کریں، اللہ کا نام لے کر کریں۔ ہم نبی کا نام لے کر بھی نہیں کر سکتے، ہم کسی ولی اور فقیر کا نام لے کر نہیں، ہم اللہ۔ اسلام دھرم میں اللہ کا جو تصور ہے، معبود کا جو تصور ہے، مالک کا جو تصور ہے، وہ کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ اللہ کا نام، بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھا رہا ہوں، میں اللہ کا نام لے کر پانی پی رہا ہوں، میں اللہ کا نام لے کر یہ کام کر رہا ہوں۔ یا غلام، اے چھوٹے بچے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی دعوت کا طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ چھوٹے بچے سے کہہ رہے ہیں یا غلام ہے بچے سم اللہ، اللہ کا نام لو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ یہ سنت بھی سن لو میرے بھائی، یہ سنت بھی سن لو۔ آپ پلیٹ میں کھا رہے ہیں، آپ پلیٹ میں کھا رہے ہیں، صحن ہے آپ کے پاس، پلیٹ ہے، اس میں کھانا رکھا ہوا ہے، نبی کی سنت یاد کر کے جاؤ، اس پر عمل کرنا کہ کھانے کے بیچ سے نہ کھانا بلکہ اپنی جانب سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ جو تمہارے سامنے ہے اس سے کھاؤ، اس کے سامنے سے کھاؤ، یہ نبی کی سنت ہے۔ کچھ لوگ ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے، خاص کر کے جب ایک صحن میں 2-3 لوگ ہوتے ہیں تو جہاں اچھا کھانا ہوتا ہے اس کو کھینچنے کی کوشش، نبی کی سنت نہیں ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ کل مما یلیک جو اپنے سامنے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کھانے کے وسط سے بیچ سے نہ کھاؤ کیونکہ برکت اس کھانے میں نازل ہو۔ یہ کون سا دھرم ہے میرے بھائی؟ ایک ایک چیز بیان کی گئی ہے، ایک ایک چیز کھانے کی سنت۔ آپ بسم اللہ کہیں، دائیں ہاتھ سے کہیں، سامنے سے کھائیں، کم کھائیں، بہت زیادہ نہ کھائیں۔ طعام الواحد یکفی الاثنین، طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اب زیادہ کھا سکتے ہیں میرے بھائی، لیکن جو نبی کی ارشاد ہے، نبی کی توجیہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے کہ آپ کم کھانا کھائیں۔ آج دیکھو جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں، خاص کر کے جوانی میں جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ کم کھائیں گے کم بیمار ہوں گے، کم کھائیں گے کم بیمار ہوں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سائنس کے مطابق آپ سے کسی بھی مسئلے میں کوئی سائنسداں، کوئی ڈاکٹر بات کرے، اللہ کی قسم اگر وہ صحیح مانے، عقل سلیم والا ہے، سلیم الطبع ہے، انسان ہے، اچھا انسان ہے، آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے، آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہے، آپ کو جو بھی مشورہ دے گا، آپ کو جو بھی مشورہ دے گا، وہ مشورہ اس ڈاکٹر سے پہلے، اس سائنسداں سے پہلے، اس انجینئر سے پہلے آپ قرآن میں پاؤ گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پاؤ گے۔ ہر چیز موجود ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کا نام لے کر کھانا کھائیں، اور جب کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو دعا کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اس سے پہلے، دعا سے پہلے نبی کی سنت یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ کر کھائیں، پلیٹ کو چاٹ کر کھائیں۔ اگر آپ چاٹ نہیں سکتے ہیں تو اپنی بیوی کو دے دیں، اپنے بچوں کو دے دیں، وہ آپ کا ہاتھ چاٹ لے، یہ نبی کی سنت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خود چاٹے دوسرے سے چٹوا لیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کھانے سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کی تعریف بیان کریں۔ حقیقت ہے میرے بھائیوں، اللہ کی تعریف، کیونکہ اسی نے آپ کو کھلایا ہے، اسی نے آپ کو روزی دی ہے، اسی نے آپ کو صحت دی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جوان ہیں، طاقتور ہیں، پیسے والے ہیں، کھا سکتے ہیں، مٹھائی کھا سکتے ہیں، فروٹ کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق نہیں دی ہے، وہ بیمار ہے، اس کو چینی کی بیماری، شوگر پیشنٹ ہے، وہ کھا نہیں سکتا۔ آپ کو اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے آپ کو پلایا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے، ورزقنی ہی یہ روزی دیا ہے، من غیر حول منی ولا قوہ، اس کھانے میں، اس روزی میں میری کوئی طاقت نہیں، دینے والا وہ ہے۔ حقیقت یہی ہے میرے بھائی، حقیقت یہی ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، کھلانے والا وہی، دینے والا وہی، سب کچھ وہی۔ اور یہاں آپ اپنی عاجزی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل سے خوش ہو کر کے آپ کو آپ کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دے گا، تمام گناہ کو۔ اگر کھانا کھانے کے بعد کوئی یہ دعا پڑھتا ہے، صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وان کان مثل زبد البحر،
اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دھرم میں پاؤ گے میرے بھائیوں؟ یہ تفصیل کس دھرم میں پاؤ گے کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد اپنے انگلیوں کو چاٹ لو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اپنی عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھو۔ یہ دھرم کسی بھی دھرم میں یہ تفصیل نہیں پاؤ گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ اگر کسی کے ہاں جاتے ہیں، مہمان بنتے ہیں، کسی نے آپ کو دعوت دی ہے یا خود آپ پہنچتے ہیں، ان تمام چیزوں کی تفصیل بھی ہماری شریعت بتاتی ہے، قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ آپ کسی کے یہاں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس نے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے، پورے گھر والے نے آپ کے لیے محنت کی ہے، دعا دو میرے بھائیوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، دعا دو، سب نے محنت کی ہے۔ اور آپ اگر مسافر ہیں، اگر آپ اچھے انسان ہیں، نیک انسان ہیں، اور دل سے آپ دعا دیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا واجعلنا من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ جس نے مجھے کھلایا، اللہ تعالیٰ تو بھی اسے کھلا، اللہ تعالیٰ جس نے مجھے پلایا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے پلا، واجعلنا من المسلمین، اللہ تعالیٰ واجعلنا من المسلمین، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں میں سے بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں نے انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے روزی میں برکت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرما، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما۔ اگر اس طرح کی دعا کرو گے میرے بھائیوں تو وہ آدمی بھی خوش رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے تو آپ کے حق میں اور ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ تفصیل، یہ ہر چیز کی تفصیل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں پاؤ گے میرے بھائیوں۔ حقیقت یہی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آئیڈیل نہ ماننا۔ اور میں بار بار یہی کہتا ہوں، ہمارے آئیڈیل کوئی ہو سکتے ہیں، ہمارے آئیڈیل کوئی صحابی ہو سکتے ہیں، کوئی تابعی ہو سکتے ہیں، کوئی امام ہو سکتے ہیں، کوئی محدث ہو سکتے ہیں، کوئی فقیہ ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سراپا آئیڈیل، سراپا نمونہ اللہ کی قسم کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہ ابو بکر ہو سکتے ہیں، نہ عمر فاروق ہو سکتے ہیں، نہ حضرت علی ہو سکتے ہیں۔ سب ہمارے اچھے لوگ آئیڈیل ہیں، صحابہ تابعین آئیڈیل ہیں، لیکن قرآن نے کسی کو اپنا ہمارا آئیڈیل نہیں کہا ہے کہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کہا ہے۔ اے احناف، اے شوافی، اے مالکیوں، اے شیعہ اہل حدیثوں، سن لو، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، لوگوں کو کہنے دو، لوگوں کو علم کلام کی باتیں کرنے دو، لوگوں کو فلسفہ کی باتیں کرنے دو، لوگوں کو صوفیوں کی باتیں کرنے دو، لوگوں کو بزرگوں کی باتیں کرنے دو۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں بات کرنی ہے تو صرف قرآن کی بات کرو، تمہیں بات کرنی ہو تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ بلکہ 60 سالہ نبی بننے سے پہلے، نبی بننے کی بعد 23 سالہ زندگی کو لازم پکڑ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں کو میں روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی ادلہ نقلیہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے سلف صالحین کے اقوال ہمارے لیے کافی ہیں، ہمارے لیے ہمارے ائمہ کرام کے اقوال کافی ہیں، لیکن کسی کی بات نبی کی بات سے اوپر نہیں ہو سکتی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر۔ ابو بکر کی ہر بات نہیں مانی جائے گی، عمر فاروق کی ہر بات نہیں مانی جائے گی، کسی بھی امام کی ہر بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ صرف یہ امام ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ امام مالک، امام دار الہجرہ مدینے کے رہنے والے محدث اور فقیہ، یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہر کسی کی ہر بات نہیں لی جائے گی۔
ہر کسی کی ہر بات نہیں لی جائے گی، کسی کی اچھی بات لی جائے گی، خراب بات نہیں لی جائے گی۔ الا صاحب هذا القبر، یہ جو قبر والے ہیں مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، قبر کی طرف اشارہ کر کے امام مالک کہتے ہیں یہی ہے وہ ذات، یہی ہے وہ شخصیت جن کی ہر بات لی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، تمہارے لیے قرآن جس طرح دلیل ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے دلیل ہے۔ نبی کی سنت میں کبھی تفرقہ بازی نہ کرنا، نبی کی سنت کو خبر احاد اور خبر متواتر کہہ کر کے خبر احاد کو حجت نہ بنانے کی سازش اور کوشش نہ کرنا۔ قرآن جس طرح دلیل ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ایک ایک حدیث دلیل ہے، شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے، چاہے وہ حدیث غریب ہو، چاہے اس حدیث کے ایک ہی راوی ہو، چاہے اس حدیث کے 2 ہی راوی ہو، چاہے اس حدیث کے 3 ہی راوی ہو، اور چاہے متعدد روات ہو۔ محدثین نے ہمیں سمجھانے کے لیے، علم کو سمجھانے کے لیے، حدیث کو سمجھانے کے لیے اصول بنائے ہیں، مصطلح بنائے ہیں، لیکن ہم میں لوگوں نے چوری کا راستہ اختیار کر کے، چور دروازہ بنا کر کے، حدیث کو 2 قسم کر کے متواتر کے بارے میں کہا کہ صرف اس سے اصول میں عقائد میں ہم استدلال کریں گے، اور خبر احاد یہ عقائد کے ذریعے عقائد کو ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ سب ان کی باتیں ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآنی آیات ادلہ سمعیہ، سنی ہوئی باتیں، ادلہ خبریہ جو نبی سے آئی ہے، یہ ہمارے لیے مکمل طور پر کافی نہیں ہے۔ اور آج کی بات کوئی نئی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، بہت پہلے کی بات ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ اس لیے لوگوں، ہمیشہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ تم صرف قرآن سننا سیکھو، صرف قرآن سنو، قرآن پڑھو، ترجمہ کے ساتھ قرآن کے مطابق زندگی کرو۔ یاد رکھنا کہ 2 ہی چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے، 2 ہی چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، 2 ہی چیز نازل فرمائی ہے۔ انہی 2 چیزوں کو اپنے مضبوط داڑھ کے دانتوں سے پکڑ لینا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث۔ جب تک ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھے ہو، جب بھی آپ کے سامنے کوئی فلسفہ کی بات کریں، سمجھ جائیں کہ یہ اہل باطل میں سے ہیں، اہل بدعت ہیں۔ جب بھی آپ سے کوئی علم کلام یا متکلم یا متکلمین میں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے آپ سے بات کریں، فوراً سمجھ جائیں کہ یہ اہل بدعت میں سے ہیں۔ جب آپ کے سامنے فیوز اور برکات اور فلاں قبر والے اور فلاں یہ اور وہ اور مرے ہوئے لوگوں کے قصے کہانی اور ان کے فیوز و برکات اور خواب اور خرافات شروع کر دیں، آپ سمجھ جائیں کہ یہ گمراہ لوگ ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کوئی قرآن کی بات کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کریں، آپ سمجھ جائیں کہ یہی لوگ حق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 منٹ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہود 71 فرقے میں بٹ چکے تھے۔ وافترقت النصارى على 72 فرقہ، اور نصارہ کرسچن یہ 72 فرقے میں بٹ گئے۔ وستفترق امتی على 73 فرقہ، اور میری امتی 73 فرقے میں بٹ جائے گی۔ 73 فرقے بٹ گئے، کلھا فی النار، یہ سب 72 فرقے، 73 میں 72 فرقے جہنم میں جانے والے فرقے، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سب جہنمی ہیں، بلکہ جہنم جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ الا واحدہ، لیکن ایک فرقہ جنتی، جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ایک فرقہ کے ساتھ۔ صحابہ کرام کو 72 فرقوں کی کوئی فکر نہیں تھی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلھا فی النار، ان کی صحابہ کرام کو کوئی فکر نہیں تھی۔
صحابہ اکرام کو اس ایک فرقہ کی فکر تھی جو جنتی فرقہ ہو، جنہیں جنت کا وعدہ کیا گیا، جن کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا۔ صحابہ اکرام نے کہا وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سا واحد فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ آپ نے کہا، اب بہت سارے روایتیں ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں جس چیز پر ہوں، آج میں جس چیز پر ہوں، جو اس چیز پر، اور میرے صحابہ اکرام جس چیز پر ہیں، جو اس چیز پر رہے گا وہ جنتی فرقہ ہوگا۔ دیکھو میرے بھائی، نماز پڑھو تو سوچو اختلاف نہ ہو جائے، یہ دھوکے کی چیز ہے کہ فلاں کو اس طرح نماز پڑھنا اور فلاں کو اس طرح نماز پڑھنا، دھوکے کی چیز ہے۔ صحیح یہ ہے کہ نبی جس طرح نماز پڑھتے تھے اسی طرح تم نماز پڑھو۔ صحیح یہ ہے کہ ابو بکر جس طرح نماز پڑھتے تھے اس طرح تم نماز پڑھو۔ صحیح یہ ہے کہ جس طرح ثابت ہے نماز پڑھنا اسی طرح نماز پڑھو۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، اپنا مسلک کیا کہتا ہے، وہ دیکھنا، نبی کی سنت کو دیکھنا، اور صرف یہ نہیں کہ میری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح میں تم بھی نماز پڑھنا۔ نبی کی نماز کو پڑھو، نماز نبوی پڑھو، حج کرنے جاؤ تو دیکھو نبی نے کس طرح حج کیا، روزہ رکھنا ہو تو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ رکھتے تھے، کب سحری کب کرتے تھے، سحری میں تاخیر، افطار میں جلدی، اور اس حدیث کو بجائے اس کے کہ اس پر ہمارا عمل ہو کہ ہم سحری میں تاخیر کریں، افطاری میں جلدی کریں، یہ نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر افطاری میں جلدی کرنا صحیح ہوتا، اگر افطاری میں تاخیر کرنا صحیح ہوتا، سحری میں جلدی کرنا صحیح ہوتا تو نبی اس حدیث کو الٹ دیتے، نبی اس حدیث کو الٹ دیتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ نبی کی بات نہیں، اللہ کی بات، کہ جب آپ سحری کریں تو سحری میں تاخیر کریں۔ تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، سورج طلوع ہو گیا، یہ تاخیر نہیں ہے، اس کی حد بندی ہے۔ اتنا تاخیر کرو کہ طلوع فجر ہو جائے، بند کر دو، اور اس کی تفصیل موجود ہے۔ افطاری کوئی سورج رہتے ہوئے، سورج غروب ہونے سے پہلے کوئی نہیں کرتا۔ ایک آدمی تھے، مدینے میں ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے مولانا کچھ لوگ ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے افطاری کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ مولانا وہ سمجھے مجھے کہ میں سلفی نہیں ہوں، مولانا وہ سلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو ہمارے امام صاحب تھے، ہم لوگ اس وقت گزرے تو ہمارے امام صاحب نے کہا کہ دیکھو اس گاؤں کے لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے افطاری کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ افطاری نہ کرنا۔ یہ ہے میرے بھائی، میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کوئی بیوقوف ہے 12 گھنٹہ 13 گھنٹہ 15 گھنٹہ وہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، اور 1 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ افطاری کر لے گا؟ یہ آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے؟ کہا مولانا کہا ہے ہمارے امیر صاحب نے کہا ہے، کہا ہمارے امیر نے یہی کہا ہے، اور کرتے ہیں وہ نہیں، سورج غروب ہو گیا آپ افطاری کر دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لوگ اس وقت تک بھلائی میں ہوں گے، اس وقت تک خیر میں ہوں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو مسلمانوں، آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے، آپ نے اللہ کی عبادت کی گواہی دی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے، آپ نے کسی اور کی گواہی نہیں دی ہے۔ آپ نے ابو بکر کی گواہی اور عمر فاروق کی گواہی اور کسی امام اور محدث اور کسی فقیہ کی گواہی نہیں دی ہے، آپ نے گواہی دی ہے اللہ کی عبادت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم کریں۔ ہر چیز میں نبی کی سنت ہے، کھانے سے متعلق، پینے سے متعلق، لباس سے متعلق، سونے سے متعلق، جانور ذبح کریں تو کیسے ذبح کریں، اپنے چھری کو تیز کر لیں، چھری، یہ کون سا دھرم آپ کو سکھائے گا؟ کسی دھرم میں نہیں میرے بھائیوں۔ حق یہی ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین کو میں نے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو میں پورا کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. دین اسلام سے محبت کرو میرے بھائیوں, دین اسلام سے محبت کرو اور یہ دعا پڑھا کرو, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. اللہ تعالیٰ کو ہم تمام مسلمانوں کو موحد بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا لے, اللہ تعالیٰ ہمیں متبع رسول بنا دے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسئلے میں نبی کی سنت کو لازم طور پر پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے بچا دے, توحید سے بچا, اللہ تعالیٰ توحید کی توفیق دے, اتباع سنت کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا لے, اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت و خرافات سے بچا لے. ان دو برائیوں سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں, شرک سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ بدعت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی اور کا تشابہ اور کسی اور کا اختیار کرنے سے بچا لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.